ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا۔ FGN چینل گھر گھر میں جب آئے گا، FGN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون،
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے. یہی پیش نظر رہے میرے دن رات اسے دیکھا کروں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے
وہ ہے قطرہ تیرا، دھار چلتے دھار چلتے چلتے دھار چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، دھار چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تار کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا، تار کھلتے تار کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سرگزشتے غم کہوں کسے
ہوتے ہوئے سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کسے کے در پر جاؤں تیرا کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کسے کے سر پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر سیر گلشن کون جائے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بیلی کا یار ان کو چین آ جاتا اگر بیلی کا یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسین مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسین جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دیار رحمت میں چل کے رہیے سکون دل کی دوا ملے گی دیار رحمت میں چل کے رہیے سکون دل کی دوا ملے گی چراغ لے کر قدم قدم پر چراغ لے کر قدم قدم پر عروس سے باد صبا ملے گی چراغ لے کر قدم قدم پر عروس سے باد صبا ملے گی دیار رحمت میں چل کے رہیے سکون دل
ہمیں بھی آئے گا نور و نکہت کی وادیوں سے، کبھی بلاوا ہمیں بھی آئے گا نور و نکہت کی وادیوں سے، کبھی تو مہکیں گے زخم اپنے، کبھی تو مہکیں گے زخم اپنے، کبھی تو خاک شفا ملے گی، کبھی تو مہکیں گے زخم اپنے، کبھی تو خاک شفا ملے گی، چراغ لے کر قدم قدم پر عروس باد صبا ملے گی، دیار رحمت میں چل کے رہیے، سکون دل کی دوا ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ان پر درود پڑھنا جہاں دنیا میں برکتیں دلائے گا وہاں قیامت میں نور دلائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ FGN چینل پر بھی اجتماع براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، اور فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت، عاشقان اولیاء جمع ہے۔ اللہ پاک سب کی شرکت قبول فرمائے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے
علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیتیں کر لیتا ہوں اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے کی نیت سے، خود بھی علم سیکھنے کی نیت سے، جو بیان کروں گا اس پر عمل کرنے کی نیت سے بیان کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں ہر نیکی سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ربیع الغوث کا، ربیع الآخر کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے۔ اس مہینے کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کو پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، سیدنا و مرشدنا الشیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت حاصل ہے۔ اور آج کے بیان کا موضوع آپ جانیں گے، سننا چاہیں گے؟ الحمدللہ آج کے بیان کا موضوع ہے محبت اولیاء کے فضائل۔ اولیاء سے جو محبت کرتے انہیں کیا ملتا ہے؟ سنیے، ایمان تازہ کیجئے بڑی توجہ کے ساتھ۔ FGN چینل کے ناظرین بھی، فیضان مدینہ کے حاضرین بھی جب توجہ سے بات سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، سمجھ میں آئے گی، عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو پوری توجہ سے سنیے اور برکتیں حاصل کیجئے۔ عقیدت و محبت سے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیتے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے عاشقان رسول، اولیاء اکرام یہ بہت بلند رتبہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بڑی بڑی شانیں عطا فرماتا ہے۔ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62، 63، 64 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشہور مفسر قرآن، حکیم الامت، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اب توجہ سے سنیے، آیت سن لی، ترجمہ سن لیا، اب تفسیر سنیے، ایمان تازہ ہوگا۔ فرماتے ہیں، اے لوگو کان کھول کر سن لو، آگاہ رہو، اس میں شک نہیں کہ اللہ پاک کے دوستوں اس کے قرب کی سعادت پانے والوں کی شان یہ ہے کہ دنیا میں ان پر کسی مخلوق کا خوف، رعب اور ڈر نہیں چھاتا، کیونکہ ان کے دل
اللہ پاک کے خوف سے بھرے ہوئے ہیں. انہیں دنیا و آخرت میں کوئی رنج و غم بھی نہیں ہے. اللہ پاک انہیں ان دونوں تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سچے پکے مومن ہوتے ہیں. یہ ہر وقت متقی پرہیزگار رہتے ہیں. نہ کوئی فرض واجب یا سنت چھوڑتے ہیں اور نہ کوئی ناجائز کام کرتے ہیں. ان کے لیے دنیا و آخرت میں خوشخبریاں ہے. ان کی ولایت کی گواہی لوگوں کی زبان پر موجود ہے. ان کی طرف دل جھکتے ہیں اور مرتے وقت فرشتے انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں. مرتے وقت ان اولیاء اکرام کو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ خوشخبری دیتے ہیں. کس بات کی خوشخبری؟ جنتی ہونے کی خوشخبری. قیامت کے دن جنت میں داخلے کے وقت انہیں خوشخبریاں دی جائے گی. ایک تو مرتے وقت خوشخبری اور قیامت کے دن جنت میں داخلے کے وقت بھی انہیں خوشخبریاں دی جائے گی. یہ اللہ پاک کے وعدے ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اے لوگوں، یہ بڑی کامیابی ہے، اس کی طرف رغبت کرو. سبحان اللہ. اے عاشقان اولیاء، FGN چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، اولیاء اکرام کی کیسی نرالی شانیں ہیں. اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی بلند مقامات عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں بلند مقامات دیے جائیں گے. الحمدللہ اولیاء اکرام دنیا میں بھی سردار ہے اور انشاءاللہ الکریم آخرت میں بھی سردار ہوں گے. اے عاشقان اولیاء، قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر اولیاء اکرام کی شانیں بیان ہوئی ہے. جیسے ابھی آپ نے سورہ یونس کی آیت مبارکہ سنی، اسی طرح 16واں پارہ سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، عنقریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. عنقریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. کن کے لیے؟ وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. سبحان اللہ. معلوم ہوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان کے بلند ترین مقام تک پہنچے، ساری زندگی ان کا ایمان، ان کا عقیدہ ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک رہا. وہ ایمان کے لحاظ سے بھی کامل ہوئے، عقیدے کے لحاظ سے بھی کامل ہوئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی خوب کیے. انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ پاک کی کامل بندگی میں گزاری. ان کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک خود بھی ان سے محبت فرماتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت رکھ دی جاتی ہے. کتنا بڑا انعام ہے نا؟ ہاں، کتنا بڑا انعام. آج ہم سب یہ چاہتے ہیں، بلکہ کوشش بھی کرتے ہیں
کہ ہم اپنے رب سے محبت کریں، دعویٰ بھی کرتے ہیں میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، اب اس کی دلیل ہے یا نہیں وہ دوسری بات ہے، لیکن اس کا مقام کتنا بلند، کیسی عظیم شان اس کی کہ اللہ پاک جس سے محبت فرمائے، اللہ اکبر، اور نہ صرف اللہ پاک محبت فرمائے بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اب یہاں پر بڑی اہم بات میں حدیث پاک کو روکتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بیٹھے ہیں میری ان سے گزارش ہے، آیات قرآنی پڑھی جا رہی ہے، احادیث رسول پڑھی جا رہی ہے، برائے کر ہاتھ جوڑ کر گزارش کہ توجہ چاہتا ہوں آپ، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کا بھی ادب کرتے، احترام کرتے اور احادیث کا بھی احترام کرتے۔ آپ سوچئے نا بات کس کی ہو رہی ہے، ہمارے رب کی بات ہو رہی ہے، اس کے محبوب کی بات بیان کی جا رہی ہے، ہمارے آقا کی بات بیان کی جا رہی ہے، تو پوری توجہ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، برائے کرم توجہ سے سنیے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ، انی احب فلانا فاحبہ، یعنی اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، سبحان اللہ۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر یہ محبتوں کا سلسلہ یہیں پر رکتا نہیں بلکہ ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے، اے آسمان والو، بے شک اللہ پاک فلاں سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اب گویا سارے آسمانوں میں ولی اللہ کی محبت عام ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے ثم یودع القبول فی الارض، پھر زمین میں اس بندے کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دیے جاتے ہیں۔ پہلے اللہ پاک محبت فرما رہا ہے، پھر جبرائیل سے ارشاد فرما رہا ہے، پھر جبرائیل بھی محبت کر رہے، پھر آسمانوں میں ندا ہو رہی ہے، پھر آسمان والے محبت کر رہے، پھر زمین میں ندا دی جا رہی ہے، پھر زمین والے بھی، اس زمین والوں کے دل بھی اس کی طرف مائل کر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان اولیاء، اے FGN چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، یہ ہے اولیاء اکرام کی نرالی شان۔ یا اللہ پاک کے وہ خوش نصیب بندے کہ جن سے اللہ پاک بھی محبت فرماتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں، اور سارے فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، پھر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک اور یہ قرآنی آیت گویا ایمان کو مضبوط کرنے والی ہے، بالخصوص مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ایمان کو جلا بخشنے والی ہے۔ اے اولیاء سے محبت کرنے والوں، سبحان اللہ، یہ محبت
تم نہیں کر رہے، بلکہ اللہ پاک نے اپنے ان مقبولان بارگاہ کی محبت تمہارے ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ ہم نہیں کر رہے، ہمارے رب نے ڈالی ہے۔ الحمدللہ، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہو، چاہے امام شافعی ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، چاہے غوث العظم دستگیر ہو، چاہے سیدنا امام بخاری ہو، چاہے سیدنا امام مسلم ہو، دیگر ائمہ احادیث، دیگر ائمہ مجتہدین، جی ہاں، چاہے سلطان الہند غریب نواز ہو، چاہے میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت ہو، اسی طرح اولیاء کی شان ہے۔ اللہ اکبر، ان کی محبت اللہ پاک نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اللہ اللہ، اے عاشقان اولیاء، اولیاء اکرام کی محبت کے بھی کیا کہنے، یہ وہ پاکیزہ محبت ہے جو انشاءاللہ الکریم جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ جی ہاں، یہ سچی بات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی متی الساعۃ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ کیا عرض کیا؟ آقا قیامت کب آئے گی؟ یقیناً ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا علم رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ قیامت کس دن آئے گی یہ بھی بتایا، کس تاریخ کو آئے گی یہ بھی بتایا، ہاں صرف سال نہیں بتایا، اس لیے کہ سال بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب دینے کی بجائے فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان یقیناً نمازیں بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، نیکیوں پر نیکیاں کیا کرتے تھے، مگر صحابی رسول رضی اللہ عنہ کا مبارک انداز ہے، آپ نے کسی نیکی پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ عاجزی کرتے ہوئے جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے کہ تم نے کیا تیاری کی ہے، تو صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے عاجزی کرتے ہوئے عرض کیا لا شیئا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی تیاری نہیں کر پایا۔ اللہ اکبر۔ جو تیاری کرنے والے تھے ان کا انداز دیکھیے، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی تلاوت، ان کا صدقہ و خیرات، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود کیا عرض کر رہے ہیں آقا، میں کوئی تیاری نہیں کر پایا، نمازیں تو ہے، گویا عرض کر رہے نمازیں تو ہے، نیکیاں تو ہے، مگر ان پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پاک چاہے تو قبول فرمائے، چاہے تو قبول نہ فرمائے۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، اے فیضان مدینہ کے حاضرین، اس جملے میں میرے اور آپ کے لیے بھی بڑی عبرت ہے۔ اگر ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں بھی، ہم نہیں جانتے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ نمازیں، یہ رکوع، یہ سجود قبول بھی ہوں گے یا رد کر دیے جائیں گے، ہمیں ان پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کی رحمت ہے، چاہے تو قبول کرے، چاہے تو نہ قبول فرمائے۔ لیکن اللہ اکبر، ان صحابی رسول کا انداز دیکھیے، عرض کرتے ہیں اِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، البتہ میرے پاس ایک دولت ہے اور وہ قیامت کے لیے
میرے پاس یہی ایک سہارا ہے، اور وہ یہ کہ آقا میں اللہ پاک سے اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا واسطہ دے کر عرض کرتے مالک ہمارے پاس بھی کچھ نیکی نہیں، جو ہے حالت سب تجھ پر آشکار ہے، تجھ پر روشن ہے، لیکن مالک ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب صحابی رسول نے یہ بات عرض کی، رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا انت مع من احببت، یعنی تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں آدمی جس سے محبت کرتا ہے روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ FGN چینل کے ناظرین، اے فیضان مدینہ کے حاضرین، میں اور آپ اب غور کر لیں کہ ہم دنیا میں کس سے سچی محبت کرتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ غور فرمائیے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، ہاں ہاں خواجہ و رضا سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام کے نام کی محفلیں بھی سجاتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کے گن بھی گاتے ہیں۔ اولیاء کرام کا نام سن کر، ان کی سیرت پڑھ کر، ان کا ذکر پاک سن کر ان کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ آج دنیا میں یہ لوگ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، کل روز قیامت کائنات ان اولیاء کے ساتھ ہی کل بروز قیامت رب کائنات انہیں ان اولیاء کے ساتھ ہی رکھے گا، ان کے ساتھ حشر و نشر بھی ہوگا، اور اللہ پاک نے چاہا تو ان کے پیچھے پیچھے، جی ہاں ان کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے جنت میں بھی پہنچ جائیں گے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ FGN چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں جہاں اولیاء کرام سے محبت کی فضیلت کا پہلو نکلتا ہے، وہی یہ حدیث پاک ہمارے لیے، جی ہاں ہمارے لیے محبت کا معیار بھی مقرر کرتی ہے۔ معلوم ہوا جو جنت کے راستے پر چل رہے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو سنتیں اپناتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، جو جنت میں لے جانے والے اعمال کرتے ہیں، اگر آج ہم ان سے محبت کریں گے، ان سے دوستی کریں گے تو انشاءاللہ الکریم روز قیامت انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر آج ہم جہنم کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ بیٹھے
جو نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، گانے باجے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اللہ و رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ہم نے ایسوں کے ساتھ دوستی لگائی اور خدا نخواستہ توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو حدیث پاک کے مطابق روز قیامت انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اے عاشقان اولیاء، محبت اولیاء کی بھی کیا نرالی فضیلت ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ حدیث پاک کی کتاب ابو داؤد شریف میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک کے کچھ بندے ہیں، وہ نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، لیکن ان کی شان ایسی ہے کہ قیامت کے دن ان کے مقام و مرتبے کو انبیاء اکرام علیہ السلام اور شہید بھی فخر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، انبیاء اکرام، شہید ان کو فخر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپس میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، آپس میں کوئی مال کا لین دین بھی نہیں ہے، یہ صرف و صرف آپس میں اللہ پاک کی رضا کی خاطر محبت کرنے والے ہیں۔ ان کی محبت کیوں ہے آپس میں؟ اللہ کے لیے۔ کیوں ہے؟ اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، ویسے تو الحمدللہ ہم اولیاء کرام ہی کا صدقہ کھاتے ہیں، مگر ذرا غور فرمائے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں غوث پاک نے 10-20 پلاٹ دیے ہو؟ وہ کون ہے جسے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ خواب میں تشریف لا کر 25 لاکھ کا چیک دے گئے ہو؟ شاید کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا۔ ہم جو اولیاء سے محبت کر رہے، ارے جناب برسوں سے 11ویں شریف منا رہے، برسوں سے چھٹی شریف منا رہے، الحمدللہ امام اعظم کی سالانہ فاتحہ پابندی سے کرتے ہیں، جی ہاں اعلیٰ حضرت کی فاتحہ کرتے، دیگر اولیاء کی، دیگر بزرگان دین کی فاتحہ ہم کرتے، بڑی محبت کا ان سے دم بھرتے۔ جناب کیوں؟ کیا آپ نے ان سے ملاقات کی؟ آپ کہیں گے کہ جناب کیسی بات کر رہے، سینکڑوں سال ہو گئے ان کو وصال فرمائے ہوئے، کیا وہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ جناب نہیں، ان سے ذاتی طور پر خونی کوئی رشتہ نہیں، لیکن محبت ان سے کیوں کرتے ہیں؟ بڑا سادہ سا سوال ہے۔ غوث پاک کے دور مبارک میں بادشاہ کون تھا؟ اس دور میں وزیر کون تھا؟ شاید اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اس دور کے بادشاہ یا وزیر یا بڑے بڑے مالداروں کے نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، مگر قربان جائیے غوث پاک کا نام بھی معلوم ہے، ان کی سیرت کے واقعات بھی معلوم ہے، ان کی کرامات بھی معلوم ہے۔ کیسے معلوم ہوئی؟ تذکرے سن رہے، برسوں سے سن رہے، علماء سے سن رہے، مبلغین سے سن رہے، ہمارے بڑے بوڑھوں سے سن رہے، ہمارے والد، ہمارے دادا الحمدللہ 11ویں مناتے آئے ہوئے، تو ہم بھی الحمدللہ ان کے نام کی محفلیں سجا رہے ہیں، ان کے نام کی 11ویں شریف بھی کر رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں کر رہے؟ اپنے دل سے پوچھئے، صرف ایک جواب ملے گا
کہ غوث پاک، غریب نواز، اعلی حضرت اور دیگر بزرگان دین یہ اللہ پاک کے نیک بندے تھے، وہ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ روزے رکھنے والے تھے، جی ہاں غوث پاک رحمت اللہ علیہ نمازیں پڑھنے والے تھے، چونکہ وہ اللہ پاک کے محبوب بندے تھے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو صرف و صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے ہیں، ان کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے، ان پر نور چھایا ہوا ہوگا، اور وہ اس وقت بے خوف ہوں گے جب لوگ خوف زدہ ہوں گے، اور وہ اس وقت بے غم ہوں گے، انہیں کوئی غم نہ ہوگا جب لوگ غمگین ہوں گے۔ اے عاشقان اولیاء، اے عاشقان صحابہ، اے عاشقان اہل بیت، اولیاء اکرام سے، صحابہ اکرام سے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کی کیسی نرالی شان ہے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف میں ہے، رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک روز قیامت اللہ پاک فرمائے گا میرے جلال کی خاطر، یعنی میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے کہاں ہے؟ آج جب کہ کہیں کوئی سایہ نہیں ہے، میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ اللہ پاک ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کن کو؟ جو اللہ پاک کی خاطر محبت رکھنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں یاقوت نامی پتھر سے بنے ہوئے ستون ہے، ان کے اوپر زبرجد سے بنے ہوئے بالا خانے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ایسے چمکتے ہیں جیسے ستارے چمکتے ہیں۔ پوچھا گیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں کون رہے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا المتحابون فی اللہ، اللہ پاک کی خاطر، اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی شان ہے۔ ہاں کوئی سوال کرے، کوئی پوچھے کہ جناب ہر سال 11ویں مناتے ہو، ہر سال چھٹی مناتے ہو، کیا ملے گا؟ یہ دیکھو مسلم شریف، یہ دیکھو ابو داؤد شریف، الحمدللہ احادیث کی کتابیں، احادیث مبارکہ شاہد ہے کہ دنیا کی برکتیں تو اپنی جگہ، انشاءاللہ قیامت میں ان کے چہرے بھی نورانی، ان کو عرش کا سایہ بھی ملے گا، اور انشاءاللہ وہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی شان ہے اولیاء اکرام کے ساتھ محبت رکھنے والوں کی۔ جی ہاں، تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ بس اللہ والوں سے محبت۔ اب اللہ والے الحمدللہ سارے انبیاء اللہ والے، ہاں میں کہتا جاتا ہوں، آپ کہیں گے اللہ والے، سارے انبیاء، سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے صحابہ، سارے اہل بیت اطہار، اور سارے اولیاء اللہ۔ ہاں اولیاء اللہ کہا ہی جاتا ہے اللہ والوں کو، سبحان اللہ، اللہ کے دوستوں کو۔ تو لہٰذا ان سے دوستی کیجئے، ان سے محبت کیجئے، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اے عاشقان اولیاء، اولیاء اکرام کے ساتھ صرف و صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر محبت رکھنے کی کیسی کیسی برکتیں ہیں، بیان بھی کرے تو کہاں تک،
اس پاکیزہ اور ایمانی محبت کی ایک بہترین برکت یہ بھی ہے کہ جو بندہ اولیاء کرام کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ انعام کیا کم ہے؟ ہاں، یہ انعام کیا کم ہے کہ جو اللہ والوں سے محبت کرے وہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ والا۔ کوئی پوچھے کہ جناب کیا ملتا ہے؟ الحمدللہ ایمان ہے کہ ان کی محبت کے صلے میں انشاءاللہ اللہ والوں میں شمار ہوگا۔ ہاں، علامہ حسن رضا خان صاحب فرماتے نا، اللہ کا محبوب بنے وہ جو تمہیں چاہے، اس کا تو کچھ بیاں ہی نہیں تم جسے چاہو۔ ہاں، تو جو اللہ سے محبت کرے وہ اللہ والا، اور جو رسول اللہ سے محبت کرے، صحابہ سے محبت کرے، اہل بیت سے محبت کرے، سبحان اللہ۔ عاشق مدینہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ حضرت ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں دمشق کی مسجد میں گیا، میں نے دیکھا وہاں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہیں، لوگ ان کے گرد جمع ہے، یعنی علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے۔ جب بھی لوگوں کا آپس میں کوئی اختلاف ہوتا ہے، مثلاً علم کی کوئی بات سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو وہ اسی نورانی چہرے والے بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اور جیسے ہی جاتے ہیں وہ ان کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، پرابلم سولو کر دیتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ نورانی چہرے والے بزرگ کون ہیں؟ جواب ملا، ھذا معاذ بن جبل۔ اللہ اکبر، یعنی یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے، اس وقت تو میں واپس چلا گیا، اگلے روز میں نے چاہا کہ میں صبح سب سے پہلے مسجد میں پہنچوں، مگر جب پہنچا تو دیکھا حضرت معاذ بن جبل مجھ سے پہلے مسجد میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ فارغ ہوئے تو میں آگے بڑھا، سلام کیا، پھر عرض کیا خدا کی قسم میں آپ سے اللہ پاک کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ کتنی پیاری بات۔ ہاں، ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ صحابی رسول سے عرض کرے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ سے اللہ پاک کے لیے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل نے یہ سنا رضی اللہ عنہ تو فرمایا، کیا تم اس پر قسم کھاتے ہو؟ کیا تم اس پر قسم کھاتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اب حضرت معاذ بن جبل نے میری چادر پکڑ کر مجھے ہلکا سا اپنی طرف کھینچا، پھر فرمایا تمہیں مبارک ہو اے ادریس خولانی، تمہیں مبارک ہو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ میری رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے، اس حدیث پاک کو سمجھیے اس کے شرح کے ذریعے۔ جی ہاں، حدیث سمجھنی ہو تو مفتیان کرام کی لکھی ہوئی، علماء کرام کی لکھی ہوئی شرح ضروری ہے۔ قرآن کی آیت سمجھنی ہو تو مفسرین، عاشقان رسول مفسرین کی تفسیر ضروری ہے۔ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے۔ جی ہاں، تو مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی شرح میں؟ فرماتے ہیں یعنی یہ ناممکن ہے کہ کوئی اللہ پاک کی رضا کے لیے اس کے بندوں سے محبت کرے اور اللہ پاک اس سے محبت نہ کرے۔ ہاں، کیا فرما رہے مفتی صاحب؟ کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی اللہ پاک کے لیے اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرے
اور اللہ اس سے محبت نہ کرے؟ اللہ اکبر. جو بھی اللہ پاک کے بندوں کے ساتھ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے لازمی طور پر وہ اللہ پاک کا پیارا بن جاتا ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں اللہ پاک کو سجدہ کرنا ہو. آہا کتنی پیاری بات، ایمان تازہ کرنے والی بات. مفتی صاحب فرما رہے اللہ پاک کو سجدہ کرنا ہو تو کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو. اللہ پاک کو سجدہ کرنا ہو تو کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو. اسی طرح اللہ پاک سے محبت کرنی ہو تو اس کے بندوں سے محبت کرو. ہاں اللہ سے محبت کرنی ہے نا تو اس کے بندوں سے محبت کرو. اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اے عاشقان اولیاء اکرام سے محبت کے ہم نے جو فضائل سنے اللہ اللہ کہ اس سے ایمانی محبت کی برکت سے جنت ملتی ہے. جنت میں اونچے چمکدار بالا خانے ملتے ہیں. اس محبت کی برکت سے روز قیامت امن ملے گا. اب یہاں پر وہ نقطہ عرض کیا جا رہا ہے آج کے بیان میں کہ جو برسوں سے 11ویں کر رہے، برسوں سے الحمدللہ 12ویں منا رہے، برسوں سے 6ٹھی منا رہے، 25ویں منا رہے، الحمدللہ 26ویں منا رہے، اللہ کے نیک بندوں کی تاریخیں منا رہے. تو ہو سکتا ہے شیطان وسوسہ دے کیوں اتنی پابندی کرتے ہو، کیا ملے گا؟ سادہ سا جواب، میں اس لیے منا رہا ہوں کہ میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے تو ایمانی محبت کی برکت سے، اللہ والوں سے ایمانی محبت کی برکت سے جنت ملتی ہے. جنت میں اونچے چمکدار بالا خانے ملتے ہیں. ان کی محبت کی برکت سے روز قیامت امن ملے گا، عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ پاک کا پیارا بندہ بننے کی سعادت نصیب ہوگی. یاد رکھیے یہ ساری کی ساری نعمتیں اسی وقت ملے گی جب کہ آدمی ایمان والا بھی ہوگا. کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے بنیادی شے، بنیادی چیز ایمان ہے، شرط ہے ایمان. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. جی ہاں، اب ہم نے ایمان کی حفاظت کیسی کرنی ہے، یہ بہت نازک موضوع چل رہا ہے. پوری توجہ FGN چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین یہاں لگائے کہ بات تو ہو گئی، جناب ایمان کی حفاظت کیجئے. کیسے کرے؟ سوال ہے نا. ارے بھائی میرے گھر میں کروڑوں روپے ہے مثال کے طور پر، چلو میں اپنا مائنس کرتا ہوں، آپ کے گھر میں کروڑوں روپے ہے تو حفاظت کے لیے کچھ کریں گے نا. ہمارے پاس ان کروڑوں روپے سے بڑی دولت ہے ایمان. اس کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کا طریقہ بھی سن لیجئے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس پانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس کے بندوں سے صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کیا کرے. اسے چاہیے کہ اللہ کے بندوں سے صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کیا کرے. تو الحمدللہ آپ اللہ پاک کے بندوں سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء سے صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر نہیں، جی ہاں اللہ کی رضا کی خاطر محبت کریں گے، انشاءاللہ ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کی مٹھاس پائیں گے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، FGN چینل کے ناظرین کو بھی توفیق دے کہ ہم بس اللہ والوں سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے. اسی طرح رشتہ داروں سے جو تعلقات ہیں، دوست احباب سے جو تعلقات ہیں، پڑوسیوں سے جو تعلقات ہیں، غور کرے. ٹھیک ہے جناب، رشتہ داری اپنی جگہ، پڑوسیوں کا جو ہے درجہ اپنی جگہ، خونی رشتہ اپنی جگہ،
لیکن اس میں بھی محبت محض رضا الہی کے لیے ہو تو انشاءاللہ الکریم دنیا و آخرت دونوں میں اس کی برکتیں پائیں گے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کیا ہے؟ فیضان غوث پاک ہے۔ دعوت اسلامی کیا ہے؟ دعوت اسلامی فیضان غوث پاک ہے، فیضان خواجہ و رضا ہے، بلکہ فیضان اولیاء ہے۔ اولیاء کرام کی مبارک تعلیمات پر عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، 12 دینی کاموں میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ جی ہاں، انشاءاللہ الکریم دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوگی۔ اولیاء کرام کی مبارک تعلیمات سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے۔ اپنے دل سے پوچھیے، آج جتنے لوگ اجتماع میں آئے ہیں اور جو توجہ سے سن رہے ہیں، وہ خود غور کریں کہ الحمدللہ ہر ہفتے اجتماع میں کتنی پیاری معلومات ملتی ہے، اور نہ صرف معلومات بلکہ ایمان و عقیدے کا تحفظ ہوتا ہے۔ الحمدللہ عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اجتماع میں شرکت کیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ 72 نیک اعمال میں نیک عمل نمبر 59 ہے کہ کیا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں اول تا آخر شرکت کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت سے علم دین حاصل ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میسر آتی ہے، بہت سی سنتیں سیکھنے کو ملتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، FGN چینل کے ناظرین سے بھی میری گزارش ہے، اب تو کتنی سہولت ہو گئی، آپ ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، سفر میں ہیں، جہاں کہیے، اگر آپ کے لیے اجتماع فزیکل پوسیبل نہیں ہے، چلیے آن لائن۔ جی ہاں، الحمدللہ FGN چینل جو ہے 24 آورز چل رہا ہے، 24 گھنٹے جاری ہے۔ ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو پابندی سے، یقین جانیے پابندی سے آتا ہے الحمدللہ، تو اس ذریعے سے شرکت کر لیجئے۔ جو فزیکل آ رہے سبحان اللہ آئیے بھی، اور صحیح معنی میں جی ہاں عرض کر رہا ہوں کہ صرف جسم کے ساتھ نہیں، دل اور دماغ کے ساتھ شرکت کیجیے، حاضر رہیے۔ کیا بیان کیا جا رہا ہے، کیا باتیں جو ہے بتائی جا رہی ہے، تبھی تو چینجنگ آئے گی نا، تبھی تو تبدیلی آئے گی۔ صرف ایسے ہی حاضر ہو گئے، انشاءاللہ الکریم ثواب ملے گا، لیکن عمل کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ جو باتیں ایمان کے تحفظ کی بیان کی گئی، اگر توجہ سے سنی نہیں تو سمجھ میں کیسے آئے گی؟ تو لہٰذا توجہ سے سنتے ہوئے شرکت کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے توکل و قناعت کے مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ توکل و قناعت کے بارے میں چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کیجئے۔ نمبر 1، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قناعت کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور اسے بقدر کفایت رزق دیا گیا، اور اللہ پاک نے اسے جو کچھ دیا اس پر قناعت بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک دونوں مکمل ہوئی۔ انسان کو جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے مل جائے اس پر راضی ہو کر زندگی بسر کرتے ہوئے، قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کی ڈیفینیشن عرض کی جا رہی ہے، انسان کو جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے مل جائے اس پر راضی ہو کر زندگی بسر کرتے ہوئے حرص اور لالچ کو چھوڑ دینے کو قناعت کہتے ہیں۔ روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نہ ہونے پر بھی راضی رہنا یہ قناعت ہے۔ ڈیلی استعمال میں آنے والی چیزیں بھی اس کے پاس اگر کم ہو جائے، مالی فائنینشل پوزیشن اس کی کمزور ہے، ضرورت کی چیزیں بھی نہیں لے پا رہا ہے، لیکن جو نہیں ہے اس پر شکوہ نہیں کر رہا ہے، جو ہے اس کا شکر کر رہا ہے، جو ہے
اس کا شکر کر رہا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. جو موبائل کا جائز استعمال کرتا ہے، میں اس سے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ فلاں نے آئی فون لے لیا، اس نے لے لیا، آپ آئی فون نہ ہونے کا غم مت کیجئے. جو موبائل، اینڈرائڈ موبائل ہی اگر آپ کے پاس ہے، نارمل موبائل ہی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. ہاں، یعنی ایک ترغیباً بات عرض کر رہا ہوں. آپ اس طرح ذہن دوڑا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بڑی بڑی تمناؤں میں گھلتے جا رہے ہیں، بڑی بڑی تمناؤں میں گھلتے جا رہے ہیں. ٹینشن ٹینشن. جناب جو ہے اگر اس کا شکر آ جائے نا، جو نہیں ہے اس کا شکوہ ختم ہو جائے گا. جو ہے اس کا شکر اگر آ جائے بس. تو یہ میں اور آپ ذہن بنا لے، انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کا شکر کریں گے. توکل کے 3 درجے ہیں. نمبر 1 اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرنا. نمبر 2 اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اور نمبر 3 اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا. اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا. یہ ایسی دولتیں ہیں. اللہ کریم آج کی مبارک شب کے صدقے مجھے بھی نصیب کرے، FGN چینل کے ناظرین کو بھی، حاضرین کو، سب کو یہ دولت عطا فرمائے. اعلان: توکل اور قناعت کے بقیہ مدنی پھول تربیتی حلقوں میں بیان کیے جائیں گے، لہٰذا ان کو جاننے کے لیے تربیتی حلقوں میں ضرور شرکت کیجیے. حدیث پاک عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ابتدا سے آخر تک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں. یقین جانیے فیضان مدینہ کے حاضرین، FGN چینل کے ناظرین، یہ حدیث پاک ماشاءاللہ اتنی پیاری حدیث پاک، ہر حدیث پاک پیاری ہے، لیکن کیا آج کی رات کی برکتیں بیان ہوئی نا. اور الحمدللہ اے دعوت اسلامی، اللہ تجھے سلامت رکھے. اس حدیث پاک پر آسانی سے عمل کرنے کا ذریعہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے نا. یعنی اس حدیث پاک کی برکتیں آسانی سے حاصل کرنے کا ذریعہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے، آزمائشوں کے شکار ہوتے. دیکھیے نا، ساری رات ابتدا سے آخر تک منادی ندا کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک اس رات کی برکتوں سے ہمیں حصہ نصیب کرے. دوسری حدیث پاک: جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں عقیدت و محبت سے مل کر پڑھ لیجئے. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ دیکھے گا کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تمام گناہ معاف،
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ رحمت کے 70 دروازے، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، 6 لاکھ درود شریف کا ثواب۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ اس حدیث پاک کو ابھی پڑھنے کے بعد ایک اور بات ذہن میں آئی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کیسا علم عطا کیا کہ کون امتی کس طرح درود پڑھتا ہے، آقا یہ بھی جانتے ہیں۔ کیسا درود پاک پڑھتا تھا وہ، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ درود شفاعت شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ گویا شب قدر حاصل کر لی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ 11ویں شریف ان قریب بڑی 11ویں شریف آنے والی ہے۔ آج 7ویں شب ہے اور پیر کی رات 11ویں شب ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل مختلف مقامات پر دنیا بھر میں عاشقان غوث اعظم بڑی 11ویں شریف مناتے ہیں۔ آپ کی دعوت اسلامی کی جانب سے الحمدللہ اسی فیضان مدینہ میں بڑا اجتماع ذکر و نعت کا 11ویں شریف کے موقع پر انعقاد کیا جاتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے
پیر کی رات ضرور اس اجتماعی ذکر و نعت میں جو بسلسلہ 11ویں شریف ہوگا شرکت فرمائیے۔ انشاءاللہ امید ہے FGN چینل پر بھی یہ اجتماع نشر کیا جائے گا۔ اسی طرح الحمدللہ روزانہ FGN چینل پر سیرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پر مختلف پروگرام، مختلف سلسلے نشر کیے جا رہے ہیں، کچھ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے، کچھ نشر مقرر ہے۔ آپ سے گزارش ہے FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت کو عام کیجیے۔ خصوصیت کے ساتھ 2 سلسلے، ایک دوپہر میں سیرت غوث پاک پر بڑا پیارا سلسلہ، اور اسی کے ساتھ ایک رات میں عشاء بعد 10 بجے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تقریباً 11 بجے تک محفل غوث اعظم، جس میں الحمدللہ ہم کلام سنتے ہیں، حمد باری تعالیٰ، نعت سرور کونین، اور اس کے بعد غوث پاک کے مناقب۔ دوپہر کا جو سلسلہ ہے وہ سلطان ولایت اس کا نام ہے، اور عشاء کے بعد جو سلسلہ ہے اس کا نام ہے محفل غوث اعظم، اور اس کے علاوہ بھی دیگر سلسلے ہیں۔ ضرور شرکت کیجیے، علم دین حاصل کرتے رہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو علم سیکھتے رہنے کی، اس پر عمل کرتے رہنے کی، اسے عام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إلا الله، لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ إلا الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم بڑا بابرکت مہینہ ہے اور بڑی عظمت والی رات ہے. وہ رات جس کے متعلق ابھی ہم نے سنا کہ اللہ پاک کا منادی ندا کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی بخشش کا سوالی کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اسے بخش دوں. ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے بہت سارے مسائل ہوں گے جس کو حل کرنے کی کوشش کر کر کے تھک گئے. مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا. اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی تھی، وہی تو اصل مالک ہے، وہی تو ہمارا خالق ہے. آئیے آج اس مبارک مہینے کی اس مبارک رات میں اتنے سارے لوگوں کے درمیان دعا میں شامل ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا مقبول بھی اس میں شامل ہو، اس ایک کے صدقے سب کا بیڑا پار ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان. اے رب کریم، اے ہمارے پالنہار، اے شان والے، عظمت والے، بزرگی والے مالک،
ہمارا مالک تو ہے، ہمارا خالق تو ہے۔ تیرے بندے اس مبارک مہینے کی اس مبارک رات میں یا اللہ پاک اپنے ہاتھوں کو دراز کیے، یا اللہ پاک تیری رحمت کو لوٹنے کے لیے جمع ہے۔ اے رب کریم، ہم مجرم ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی پر احسان کرے اور وہ ایک بار 2 بار اس کی نافرمانی کر دے تو وہ دھتکار دیا جاتا ہے، پھر اسے دروازے پر کھڑا نہیں کیا جاتا کہ یہ بڑا نافرمان ہے۔ مالک کتنی مرتبہ تیری نافرمانی کی، لیکن تیری رحمت نے ہمیشہ ہم پر کرم ہی کیا۔ یا اللہ پاک پھر ایک بار اپنی عمر بھر کے آج تک کے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے حاضر ہے۔ یا اللہ پاک تو بخشنے والا ہے، تو ایسا بخشنے والا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی بخشنے والا نہیں، تو ایسا رحم کرنے والا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ یا اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ کے صدقے ہم سب کے مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک گناہ معاف کر دے، یا اللہ پاک گناہ معاف کر دے، یا اللہ پاک گناہ معاف کر دے، یا اللہ پاک گناہ معاف کر دے۔ ہمیں جرموں کی سزا سہنے کی طاقت نہیں ہے مالک، کمزور بندے ہیں، ناتواں بندے ہیں، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اپنی رحمت سے بخش دے، اپنے فضل سے بخش دے، ہمارے تمام عمر بھر کے گناہ معاف کر دے اے ارحم الراحمین، بلکہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ یا اللہ تیرا ہی فرمان ہے، اللہ چاہتا ہے جو لکھتا، اللہ پاک جو چاہتا ہے لکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اصل لکھا اسی کے پاس ہے۔ اے کریم ہمارے گناہ مٹا دے، ہمارے گناہ مٹا دے، ہمارے گناہ مٹا دے۔ یا اللہ جب میدان قیامت میں آئے تو کوئی ہمارے گناہ کا گواہ موجود نہ ہو، ایسی رحمت کی نظر کر دے، ایسی کرم کی نظر کر دے۔ یا اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا وجود کے صدقے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب علیہ السلام کی نیکیوں کا صدقہ، دن رات جو مولا کریم ان کا لمحہ لمحہ جو تیری عبادت میں نیکیوں میں گزرتا، یا اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی نیکیوں کی توفیق عطا کر دے، ہر مسلمان کو سچا پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ تیرے حبیب کی کثرت سے تلاوت قرآن کا صدقہ ہمیں بھی تلاوت قرآن کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب علیہ السلام کے مقدس صحابہ و اہل بیت اطہار کا واسطہ یا اللہ ہمیں سلامتی ایمان کی نعمت نصیب کر دے۔ یا اللہ ایمان کی حلاوت نصیب کر دے، ایمان کی مٹھاس نصیب کر دے۔ یا اللہ پاک جب تک زندہ رکھ، صحت و تندرستی، ایمان کی سلامتی اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھ۔ یا اللہ پاک جب موت دے، ایمان کی سلامتی، عافیت والی، کلمہ پڑھتے ہوئے مدینے والی موت نصیب فرما۔ اے رب کریم جنت البقیع ہمارا مدفن ہو، جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ ہو۔ اے رب کریم ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں، ہم تیرے حبیب کے صحابہ و اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم تیرے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، ہم اولیاء کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر سے محبت کرتے ہیں۔ ان تمام محبتوں کا صلہ ہمیں دونوں جہاں میں عطا فرما۔ ان تمام محبتوں کے صدقے یا اللہ دین، دنیا، آخرت، قبر، حشر سب بہتر کر دے۔ اے کریم کرم
की नज़र कर दे, आजमाइश राहतों में बदल दे, परेशानियां आसान कर दे। या अल्लाह तेरे बंदे आजमाइशों के शिकार है, ए रब्बे करीम किसके साथ क्या मसला है, ए अल्लामुल ग़ुयूब तेरे इल्म में सब कुछ है, तुझसे न अर्ज़ करे तो किससे अर्ज़ करे। हाँ हाँ, बल्कि अर्ज़ करने की हाजत ही क्या, बग़ैर अर्ज़ किए तो दिल के हालात से भी वाकिफ़ है। लेकिन ए परवरदिगार तेरा ही फरमान है, मुझसे मांगो मैं दूंगा। ए करीम रब, हम तुझसे तेरी मोहब्बत, तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत, इनके सहाबा व अहले बैत और तमाम औलिया की सच्ची मोहब्बत की भीख मांगते हैं। मालिक हमें इन्हीं मोहब्बतों में जिंदा रख और इन्हीं मोहब्बतों पर हमारा हश्र व नश्र फरमा। ए रब्बे करीम हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम के मुसलमानों की खैर फरमा। या अल्लाह पाक, कई एक बेचारे बेरोज़गार है, पढ़े लिखे बेरोज़गार भटक रहे। या अल्लाह कई एक आजमाइशों के शिकार है, महंगाई के सबब तकलीफ़ें झेल रहे। ए रज़्ज़ाक़ हकीकी तेरे ख़जानों में कमी कहाँ मालिक, अपने फजल से गैब से रिज़्क़ हलाल अता फरमा, आसान रोज़ी दे, हलाल तैयब रोज़ी दे, ऐसी रोज़ी दे कि मालिक तेरी इबादत दिल जमई के साथ कर सके। ऐसी रोज़ी दे कि 5 वक्ता नमाज बा जमात मस्जिद में अदा कर सके। ए करीम कर्ज़ों से खलासी नसीब फरमा। मौलाए करीम तुझे खुलफ़ाए राशिदीन का वास्ता, तुझे बिलखुसूस मौला अली मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा का वास्ता। ए रब्बे करीम जितने मरीज़ हैं, अस्पतालों में बहुत सारे मरीज़ इस वक्त होंगे, या अल्लाह घरों पर मरीज़ होंगे, आए दिन खबरें आ रही है। कोई दिन या शायद कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता कि किसी के मुतालिक मोहलिक बीमारी की खबर ना आती हो। या अल्लाह, लेकिन ये बीमार भी यही इल्तिजा करते हैं, हमें दुआ में याद रखना। लोगों का हुस्न ज़न होता है, दावत इस्लामी के इज्तिमा में दुआएं कबूल होती है। मैं नहीं जानता मालिक कितने मरीज़ इस वक्त दुआ में शामिल है, या कितने मरीज़ों के नुमाइंदे शामिल है। या अल्लाह, कितनों को कैंसर डिक्लेयर हो गया, किसी को टीबी, किसी को शुगर, किसी के हाथ पैरों में दर्द, किसी के पेट में तकलीफ, और कितने बेचारे ऐसे अमराज के शिकार कि डॉक्टर भी उनकी बीमारी समझ नहीं पाते। लेकिन है मालिक तू है ना, तू शाफिल अमराज है, तू शाफिल अमराज है। तू चाहे तो पानी में शिफा आ जाए मालिक। तुझे मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता, जिन्होंने मिर्गी के लिए फरमाया था कि बगदाद से चली जा, वो चली गई। ए करीम इस मुबारक महीने का वास्ता, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बड़ी 11वीं शरीफ का वास्ता, शब जुमा का वास्ता, हमारे तमाम मरीज़ों को मुकम्मल शिफा अता कर दे, सेहत व तंदुरुस्ती अता कर दे। या अल्लाह मखलूक की मोहताजी से बचा ले। या अल्लाह सबको आफियत वाली, नेकियों वाली, तकवा परहेज़गारी वाली लंबी उम्र अता फरमा। ए रब्बे करीम मेरे गौसे पाक के सदके कितने बेचारे बे औलाद हैं, उनकी भी झोलियाँ भर देना मालिक। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता, या अल्लाह इन्होंने फरमाया है कि मेरे वसीले से रब से दुआ करो, तुम्हारी दुआएं कबूल होगी। हम उसी आली मर्तबत का वास्ता पेश करते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम दस्तगीर के सदके। या अल्लाह तमाम बे औलादों को नेक सौले औलाद की नेमत अता कर दे, बेघरों को घर नसीब कर दे। या अल्लाह जो किराए के मकानात में रहते उनको ज़ाती घर अता कर दे, जो छोटे मकानात में रहते या अल्लाह उन्हें बड़े मकानात अता कर दे। या अल्लाह जो बेरिश्ता है, बहनें बेटियां बेरिश्ता है, कई भाई रिश्तों के मुंतज़िर है, खातून जन्नत बीबी फातिमा तो जहरा का वास्ता, बीबी सकीना बीबी ज़ैनब का वास्ता, बीबी राबिया बसरिया का वास्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। या अल्लाह हमारी बहनों बेटियों के मुक़द्दर को उरूज अता कर दे, अच्छे और नेक रिश्ते अता कर दे। या अल्लाह ज़मीन आसमानी बलाओं से बचा ले, नागहानी आफात से बचा ले, मोहलिक बीमारियों से बचा ले। शुक्र की तौफीक अता फरमा, कनात की दौलत नसीब फरमा, बेसब्री और शिकवा और शिकायत से महफूज फरमा। हमारे कैदियों की रिहाई के असबाब बना दे,
جو بیچارے بیجا مقدمات میں پھنسے ہیں، قید و بند میں ہے، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بے قصور پڑے ہیں، یا اللہ کرم کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے انہیں بھی رہائی نصیب کر دے۔ ہم سب کو مالک ہسپتالوں، پولیس چوکیوں، کورٹ کچہریوں کے چکروں سے عمر بھر محفوظ رکھ مالک، عمر بھر محفوظ رکھ مالک۔ یا اللہ ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہماری قبرستان، ہماری وقف املاک کی غیب سے حفاظت فرما۔ مبارک مہینہ مولا جلد خوشخبری عطا فرما۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے بغداد غوث پاک کا، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ یا اللہ غیب سے اسباب مہیا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو، ہر بے کسو مجبور کی۔ اے رب کریم دعوت اسلامی کو اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات کو ترقی عطا فرما۔ ہمارے طلباء کرام اور جو دنیاوی امتحانات بھی دے رہے، یا اللہ سب کو بڑی کامیابی عطا فرما، بڑی کامیابی عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قرشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے رب کریم قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما۔ ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر دراز سے دراز تر فرما۔ تمام علماء و مشائخین اہل سنت کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب ہو مدینے میں، لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار حرم میں شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و صلاح ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و صلاح، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، آقا دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم ہے شاہدی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میں رہ نہیں، پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں، کوئی حسن عمل پاس میں ہے نہیں، پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع اے امم لا
لاج رکھے نا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو۔ اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو۔ کوئی اس کے سوا رزو ہی نہیں، آقا کوئی اس کے سوا رزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے، اس سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیجئے۔ الحمدللہ ہر ہفتے دعوت اسلامی کے 3 دن کے مدنی قافلے رائے خدا میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ کل بھی مدنی قافلے رائے خدا میں ناسک کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ ہمارا مدنی قافلہ مکتب لگا ہوا ہے، یہاں پر آ کر کے آپ مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے اپنے نام نمبر وغیرہ لکھاتے ہوئے جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ وہ ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا۔